تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على حبيبه الذي لا نبي بعده ولا كتاب بعده. اما بعد، اللہ جل شانہ کی جانب سے جب یہ حکم آیا کہ دنیا سے کفر کو، ضلالت کو، اس جہالت کو ختم کیا جائے اور اس جہالت کے اوپر لوگوں کو جو چلانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں چلنے کے لیے، ایسے ظالموں کو سمجھایا جائے، نہ سمجھیں تو انہیں بھی ختم کیا جائے تاکہ لوگ علم حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے، اللہ جل شانہ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بھی اچھا بنائیں اور لوگوں کو بھی جی کر بتائیں کہ زندگی جینا کسے کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے جو اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے، یا سمجھ کر بھی دنیا کی زندگی سے ایسی محبت کر بیٹھے تھے کہ انہیں آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی سکون والی زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو وہ خود بھی بھٹک رہے تھے اور لوگوں کو بھٹکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جس تعلیم کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں چین سکون آتا ہو، اسے لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں سے جو یا تو جنگ میں یا پھر کسی سفر میں مر گئے، انتقال کر گئے یا شہید کر دیے گئے، تو وہ یوں کہتے تھے آپس میں بیٹھ کر کہ اگر یہیں رہتے، شہر میں ہی رہتے، باہر جنگ میں نہ جاتے، سفر نہ کرتے، تو نہ قتل ہوتے نہ وہ مرتے۔ تو یہ تو بات اللہ جل شانہ نے دنیاوی زندگی کی محبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں حسرت بنا کے ایک ان کا پودا رکھ دیا ہے، ایک بنیاد رکھ دی، تاکہ یہ صرف حسرتیں کرتے رہیں اور جانے والے جا کر یا تو شہادت یا غازی بنتے رہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کی زندگی نہ دیتا، تو ہم زندہ نہیں ہو سکتے تھے، ہم تو پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ ہی نے اپنے حکم سے ہمیں جو دنیا میں پیدا کیا، اور اللہ ہی موت دے گا، گھر میں رہو یا میدان جنگ میں۔ لیکن بہادر تو میدان جنگ ہی میں جان دیا کرتے ہیں، نہ کہ بستروں پہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام دلوں کے جو اعمال ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ظاہری کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ موت تو آنی جانی ہے، اسی لیے ہمارے دارالعلوم جامعہ قاسمیہ کھروڑ کے جو ایک منشی تھے، بڑے اللہ والے تھے، وہ کہا کرتے تھے جانے کے لیے ہوا ہے دنیا میں آنا، جانے کے لیے ہوا ہے دنیا میں آنا، یہ دنیا تو ہے مسافر خانہ، ویسے ہی موت تو آنی ہے، کیوں نہ غازی بن کے یا جو ہے میدان کارزار کے ایک سوار بن کے اپنی جان کو کھپائیں۔ اور اگر تم شہید کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، یہ شہادت کے بعد ملے گی۔ اور مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو نا، اس سے تو یہ شہادت اور مغفرت اور رحمت یہ بہتر ہے۔ دنیا کی چیز آدمی سمیٹ کے کیا کرے گا؟
موت آئے گی، ڈھیروں کو ڈھیر نکلتے ہیں، خزانوں کے خزانے نکلتے ہیں، جمع کرنے والا سوکھی روٹی کھا کے چلا جاتا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر بھی گئے یا شہید بھی کر دیے گئے تو اللہ ہی کے پاس تو جا کے جمع ہونا ہے۔ موت آئے گی تو بھی اللہ کے پاس جانا ہے، شہید کر دیا ہوگا تو بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب دونوں راستے سے جا کر جمع تو اللہ ہی کے پاس ہونا ہے، پھر کیوں نہ شہادت کا جام پی کر دنیا کو امن امان دے کر جائیں، جہالت سے نکال کر جائیں۔